من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی بھی زبان خاموش نہ ہو، محبت سے درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام وعليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. مل کے کہہ لو ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. دل دیوانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. دل دیوانہ میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ میرے جس کی خاطر یہ کائنات بنے، جس کی خاطر یہ کائنات بنے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے. مل کے بولو ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے تم جسے آسمان سمجھتے ہو، تم جسے آسمان سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ
میرے حسین کا ہے، مل کے کہہ لو دل دیوانہ، میرے حسین کا ہے دل دیوانہ، میرے دو جہاں میں یہ جو بٹتا ہے، دو جہاں میں یہ جو بھی بٹتا ہے، ہر خزانہ میرے حسین کا ہے دل دیوانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے دل دیوانہ، میرے حسین کا ہے ہر زمانہ، میرے حسین کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑہ بار احسان ہے، خالق کائنات نے، رب السماوات نے ہم سب کو آج 7ویں روز ذکر امام پاک امام حسین علیہ السلام کس خوبصورت بزم میں اپنی حاضری پیش کرنے کا شرف نصیب فرمایا۔ اللہ کریم اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو مشن حسین سمجھنے اور حسینی مشن پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیشہ کے لیے ہمیں سچا اور سچا نمازی فرمائے، قرآن کا قاری فرمائے، حق اور سچ بات کرنے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب وقار اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کے سے منسوب ماہ محرم کی اس خوبصورت بزم میں ہم سارے حاضر خدمت ہیں۔ حسین وہ حسین شہزادہ ہے کہ جس کی خدمت میں حضور کی نسبت سے جو بندہ بھی اپنے نبی کا خیال رکھتے ہوئے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے بھی حسین کے پاس جائیں گے تو حسین کی محبت کی وجہ سے ہمیں حضور کی محبت ملے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ احباب وقار کوئی بندہ حسین کے در سے خالی نہیں جاتا ہے، لیکن اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے معمولات اچھی ہو جائیں تو یہ ذکر پاک کا یہ اجر ہے، یہ اجر نہیں ہے، یہ تو بڑا قلیل سا ہے، تھوڑا سا ہے۔ اصل میں اجر یہ ہے کہ ہمیں حسین کی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دین کے محبت عطا فرما دے۔ حسین کی محبت کے ذریعے سے اللہ ہمیں حسینی نمازی بنا دے، حسین کی محبت کے ذریعے سے اللہ ہمیں قرآن کا قاری فرما دے، حسین کے محبت کے ذریعے سے اللہ ہمیں حق کا ساتھ دینے والا فرما دے، حسین کی محبت کے ذریعے سے اللہ ہمیں اسی دم سے ہمیں قبر میں جانا نصیب فرمائے، آنکھ کھلے جب اللہ کے پیارے نبی سامنے ہوں،
اور وہ ہم سے فرشتے سوال و جواب کریں، اللہ کے نبی کہیں ان سے سوال و جواب نہ کرو، یہ وہ ہے جو دنیا میں رہ کے سچا میرا امتی رہا اور میرے حسین کی محبت کے ذریعے مجھ سے محبت کرتا رہا۔ اب ابیس وقار آج اسی حسین کے گھر میں سے ہم نے حضرت حسن کی بات کر لی، کیونکہ حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کے گھر جب یہ سارا خان وادہ کربلا کی طرف گیا ہے نا، تو وہاں پہ حضرت امام حسن کے لال بھی امام پاک امام حسین علیہ السلام کے قرب میں رہ کر حسین کی خادمیت میں حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، اور وہ حضرت امام حسین کا جب تعارف کرواتے ہیں، اپنا تعارف جنگ کے میدان میں کرواتے ہیں، تو وہ تعارف اس طرح کرواتے ہیں کہ ہمیں خادم حسین کہتے ہیں۔ بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت امام حسن کے، حضرت عبداللہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور بالخصوص حضرت قاسم، حضرت قاسم بالخصوص جو آپ کے فرزند ارجمند ہیں، جن کی شہادت ہم نے آج پڑھنی ہے، لیکن آپ کے 4 بیٹے وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ حضرت ابو بکر ان کا نام ہے، حضرت عمر ان کا نام ہے، حضرت عبداللہ ان کا نام ہے، اور حضرت فروا کے بطن سے جو بیٹے ہیں ان کا نام حضرت قاسم ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ اب ابیس وقار سرکار کی حدیث پاک ہے، سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میں گھر کے نا دروازے پہ کھڑی تھی تو اللہ کے پیارے نبی اکثر حضرت امام حسن اور امام حسین کے درمیان کشتی کرواتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کشتی کرواتے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں دروازے پہ کھڑی تھی تو میں نے کیا دیکھا بھی اللہ کے پیارے نبی حضرت امام حسن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوئے، اور دوسری طرف حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام ہیں اور وہ تنہا کھڑے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر سوچا بھی حسن بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، آج نانا کی شفقت کا عجیب انداز ہے، ہمیشہ چھوٹے سے زیادہ شفقت ہوتی ہے، چھوٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ آج معاملہ بڑا جدا گانا ہے کہ حضرت حسن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے حضور یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میرے بیٹے آج تم نے حسین کی اس طرح میدان کے اندر زیر کرنا ہے کہ اس کی پشت زمین پہ لگ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت امام حسن کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ آج تو نے اپنی قوت دکھانی ہے اور قوت دکھا کے تو نے حسین کی پشت کو زمین پہ لگانا ہے۔ ادھر حضرت فاطمہ کہتی ہے میں یہ جملے بھی سن رہی ہوں تو میں تعجب بھی کر رہی ہوں، حسین چھوٹے ہیں حسن بڑے ہیں تو یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی کی بیٹی فرماتی ہے میری آنکھوں نے منظر دیکھا کہ حضرت امام حسن تے امام حسین ہاتھا پائی شروع ہو گئی، میدان کے اندر دونوں شہزادے کھیل پڑے، حضرت امام حسن کو ہر گر حضور نے بتایا، ادھر حضرت امام حسین کے پیچھے سے بھی کسی کی آواز تو آتی تھی لیکن مجھے آواز سنائی دیتی تھی، شکل دکھائی نہیں دیتی تھی۔ میں نے بڑا تعجب کیا، بات یہاں تک پہنچی کہ فیصلہ نہ ہو سکا، بات یہاں تک پہنچی کہ فیصلہ نہ ہو سکا، کیونکہ حسن ایسے ہیں ان کی پشت حسین بھی نہیں لگا سکتے، اور حسین ایسے ہیں ان کی پشت حسن بھی نہیں لگا سکتے۔ جس نے پشت مصطفیٰ پہ سفر کیا ہو کائنات کا کوئی بندہ ان کی پشت لگا نہیں سکتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کہتی ہیں میں نے جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر رولا پڑ گیا، حسن کہتے ہیں میں جیتا ہوں، حضرت امام حسین کہتے ہیں میں جیتا ہوں۔ اس رولے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سیب کا پھل کا سیب پکڑا ہوا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آسمان پہ کی طرف پھینکا، اب جب وہ پھینکا تھا تو ایک تھا، جب وہ واپس لوٹ کے آیا تو اس کے برابر برابر 2 حصے ہو گئے۔ میں بڑی پریشان ہوئی بھی ماجرا کیا ہے؟
اب فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں برابر ہیں. سبحان اللہ. فیصلہ کیا ہوا؟ کہتی ہیں اب حضور کمرے کی طرف جب آئے تو میں دروازے پہ کھڑی تھی. میں نے قدم جب حضور نے اندر رکھا, میں نے کہا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہر روز حسین کو زیادہ شفقت کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ان سے الفت کرتے ہیں, لیکن آج حسین کی پشت کو آپ نے چھوڑ دیا اور آپ حسن کی پشت پہ کھڑے تھے. یہ بڑا تھا, اسے زیادہ ضرورت تھی, آپ اسے دلاسا دے رہے تھے, اسے زیادہ ضرورت تھی. تو حضرت فاطمہ کو جو میرے آقا نے جواب دیا نا, وہ قیامت تک کے لیے ہر یزیدی کے لیے کافر ہے کہ حسین کی کربلا میں کنڈ کیوں نہیں لگی, حسین آج بھی جیتا ہوا ہے. حضرت فاطمہ کو حضرت محبوب خدا نے فرمایا میں حسین کے پیچھے, حسن کے پیچھے تھا, اور میرا اللہ اپنا دست قدرت کے ذریعے سے جبریل امین کو بھیجا اور کہا جبریل حسن کے پیچھے مصطفیٰ ہے اور حسین کے پیچھے میرے دست قدرت سے جا اور تو میرے حسین کے پیچھے کھڑا ہوگا. مصطفیٰ حسن کے پیچھے ہے اور اللہ کی رحمت حسین کے پیچھے ہے. اللہ کی رحمت دونوں طرف, ایک دست مصطفیٰ کے ذریعے اور ایک جبریل امین کے دست کے ذریعے رحمت. مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے, ادھر ہو تب بھی خدا کی رحمت, ادھر ہو تب بھی خدا کی رحمت. اللہ کے پیارے نبی نے ان دونوں کو اتنا نوازا اور اللہ نے اتنی شان دی, فرمایا محبوب تیرا حسین بھی جیتا ہوا ہے, تیرا حسن بھی جیتا ہوا ہے. ابابسی وقار حضرت امام حسن بھی جیتا ہوا ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام بھی جیتے ہوئے ہیں. زیر کوئی نہیں کر سکا. حضرت امام حسن علیہ السلام, ابابسی وقار نانے کی بارگاہ میں بچوں کے بڑے لاڈ ہوتے ہیں, اور جو حضور نے اپنے بیٹوں کو لاڈ لگائے ہیں نا, کائنات کی تاریخ گواہ ہے, ایسا کسی نے اپنے بچوں کو لاڈ نہیں لگایا. صحابہ کہتے ہیں حضور نے ایک چادر لی اوپر اور ادھر سے کبھی حرکت ہوتی ہے کبھی ادھر سے حرکت ہوتی ہے, اور حضور اپنا چہرہ اندر ڈال کے نا چادر کے کبھی ادھر سے چومتے ہیں کبھی ادھر سے چومتے ہیں, کبھی ادھر سے اور کبھی ادھر سے چوم رہے ہیں بار بار. ادھر سے ہم سے باتیں کرتے ہیں, ادھر سے چومتے ہیں. صحابی کہتے ہیں ہم نے تعجب کیا بھی خیر ہو, حضور تھوڑی دیر بعد اندر منہ ڈالتے ہیں, کبھی اسے چومتے ہیں کبھی اسے چومتے ہیں, ہے ماجرا کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ہے کیا؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پردہ اٹھایا, ایک طرف حسن تھا ایک طرف حسین تھا, ایک طرف سیدنا حسن تھے اور ایک طرف سیدنا امام حسین علیہ السلام تھے. مقدر والا وہ شخص ہے, نصیب والا وہ شخص ہے, سرکار کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہو تو یہ شہادے سامنے ہو, اس سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں, میں نے کبھی اتنی محبت نہیں کی. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میں حسین کو صرف محبت حسن کو اور حسین کو نہیں کرتا, بلکہ محمد اپنی جان سے بڑھ کے اپنے لالوں سے محبت کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا میں اپنے لالوں سے اپنے آپ سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں. سرکار شہزادہ حسن اور حسین نے تختی لکھ کے دونوں نانا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے حضور دیکھیے گا تختی میری ٹھیک ہے یا میری ٹھیک ہے؟ دونوں نے تختی پیش کی, تختی میری ٹھیک ہے کہ تختی اس کی ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی اس جواب سے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دیا, سوچ میں پڑ کے اللہ نے حضرت جبریل امین کو بھیج دیا. حضرت جبریل آگے حضور نے فرمایا میرے سامنے جبریل بیٹھے ہیں, فیصلہ اب اللہ کے بھیجے ہوئے اس فرشتے جبریل کے سپرد کر دیا گیا ہے. جب حضرت جبریل نے بھی تختی دیکھی نا, اس نے کہا یا رسول اللہ میرا علم بھی جواب دے گیا ہے, میں حسین کی تختی کو ٹھیک کہوں یا میں حسن کی تختی کو ٹھیک کہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑا. جب اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ چھوڑا, جبریل نے آ کے خبر دی, کہا یا رسول اللہ اللہ کہتا ہے
लिखना हसन का भी हसीन है, लिखना हुसैन का भी हसीन है। तो लाल दोनों सोने, लाल दोनों खूबसूरत है। अब अबेसी वकार जिसकी बारगाह में भी जाए बंदा खाली मुड़ता नहीं है, उसे रंग दिया जाता है, उसे रंग दिया जाता है। जो वास्ता है इमाम पाक इमाम हसन और इमाम हुसैन जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर की एक ना खादमा थी, हजरत जाबिर इसके रावी हैं। उस औरत के नाम था बुरीरा। क्या नाम था? बुरीरा। ये लौंडी थी, ये खादमा थी इमाम हसन और इमाम हुसैन की। एक तो हजरत फिजा है, वो हजरत फिजा सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजा है, और हजरत बुरीरा जो है ये हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कनीजा है। अब इसी वकार आज हमें ये इस बात का होगा भी शायद हम जाते हैं, पता नहीं हमारी हाजिरी कबूल हुई है कि नहीं हुई, हमें हुसैन का जिक्र करते हुए पता नहीं कुछ मिला है कि नहीं मिला। तो ये बात आज नहीं है, ये कई हुजूर की बारगाह के बाद की बात है। उस वक्त भी तरद्दुद डालने वाले थे, उस वक्त भी लोगों के अंदर शक और वहम डालने वाले लोग मौजूद थे। अब बुरेरा इतनी किस्मत वाली थी कि उसने हजरत इमाम हसन को उठाना, सैयदा फातिमा के घर से निकलना तो सैयदा आयशा के घर में दाखिल होना। आपको पता ये बेटियां आपने देखी है छोटी काम करने वाली अक्सर कि वो मालिकों के बच्चे उठा के कभी इधर दौड़ती हैं कभी इधर दौड़ती है, ड्यूटी यही होती है। मैं कहता हूं बुरेरा कितनी खुश नसीब थी, उसकी नौकरी ये थी कि तूने कभी हसन को उठा के फिराना है, कभी हुसैन को उठा के फिराना है। वो कभी हसन को उठाती है कभी हुसैन, तो वो घर से इधर से निकलती इधर जाती, उधर से निकलती और उधर जाती। मैं कहता हूं वो मालिका, वो जो खादमा थी, आम आज किसी की ड्यूटी लग जाए ना किसी बड़े के घर में तो वो इतराता रहता है भी मेरे फलां बड़े के साथ ताल्लुक है, मैं उनके बच्चों को छोड़ता भी हूं लेता भी हूं। तो बुरेरा को कितना रश्क होगा कि मोहम्मद के लाल मेरे सीने पे रहते हैं। तो वो इसी रश्क में ना जी, इसी रश्क में एक दिन जब फातिमा के घर से निकली तो दुपट्टा भूल गई, दुपट्टा लेने सर पे भूल गई। जब निकली तो हजरत आयशा के घर में होने लगी दाखिल। आगे एक बंदा खड़ा था, उसने कहा बुरीरा तेरा दुपट्टा किधर है, तेरी चोटियां खुली हुई है, तेरा नंगा सर है, तुझे हया नहीं है, और जिस मोहम्मद पे तुम इतरा रही हो माज़अल्लाह मोहम्मद किसी की शिफात करने वाला नहीं है। उसने ये जुमला बोला, उसने कहा जिसका तुझे इतराना है मैं मोहम्मद के घर की लौंडी हूं, मैं मोहम्मद के घर की कलीजा हूं, वो किसी को नहीं उनकी शिफात नहीं करेंगे। बुरेरा की आंखों में आंसू आ गए। ये तन बहुत बड़ा था और ये मसला कयामत तक के लिए बुरेरा ने हल करना था। वो रोती रोती हुजूर की बारगाह में चली गई। रोते रोते जब सरकार की बारगाह में गई ना तो उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी भी फरियाद सुने। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुझे क्या हुआ है, हसन हुसैन वाले तू हसन हुसैन की ड्यूटी करती है, तुझे क्या गम लग गया, रो रही है। उसने कहा हुजूर मेरा रोना आज बहुत बड़ा है, मेरा सवाल बहुत बड़ा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बता क्या है। उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं घर से निकली बाहर सैयदा फातिमा के, आज हुसैन इतना सजा हुआ था या हसन इतना सजा हुआ था, मुझे अपनी जीनत भूल गई, मुझे अपनी जीनत भूल गई, मैं अपनी चादर भूल गई। मैंने उसी शौक में, उसी वजदान में, उसी इश्क में मैंने शरादे को लगाया सीने, घर से निकली बाहर। एक बंदे का सामना हो गया, वो जल बुझ गया हुसैन का चेहरा देख के या हसन का चेहरा देख के। उसने मुझे ताना दिया, उसने कहा तू बड़ी इतराती फिरती है, मोहम्मद ना तेरी शिफात करेगा ना इनकी शिफात करेगा। कहती है मेरी बात का करना था, नबी रहमत के आंखों में जलाल आ गया, सरकार के चेहरा अनवर के रुखसार फूल गए, सुरख हो गए। अल्लाह के नबी ने अपनी छड़ी उठाई, इसी जलाल में घर से बाहर निकले, मस्जिद नबवी पहुंचे, मिंबर पे तशरीफ फरमा हो गए। सहाबा दौड़े दौड़े आए हथियार हाथों में, या रसूल अल्लाह क्या बात है, आप इतने जलाल में आज तक नहीं देखा, क्या बात है या रसूल अल्लाह हमें बताएं, हमारी औलाद आप पे कुर्बान हो जाए, हमारा माल कुर्बान हो जाए, किस जंग पे जाना है, हुक्म क्या है, हम हाजिर हैं, हमारी गर्दनें हाजिर हैं।
اب جو حضور نے بات کی ہے اصل آپ کو وہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے کالا وکالا من آنا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں کون ہوں؟ سامنے کون بیٹھے ہیں؟ بولے سامنے کون بیٹھے؟ اصحاب، کیونکہ بات کو کچھ سمجھا بھی کرو، کچھ تو یاد رہ بھی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من آنا، میں کون ہوں؟ اب ان کی گردنیں جھکی ہوئی اور اللہ کے نبی کے چہرے پہ جلال ہے، تو اللہ کے نبی کے سامنے وہ بول اٹھے، انہوں نے کہا قلنا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ آپ اللہ کے کیا ہے؟ آپ اللہ کے کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ۔ حضور نے پھر پوچھا نام، ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر کہا ولیکن من آنا، لیکن میں ہوں کون؟ ایک سوال کا جواب انہوں نے کیا دیا؟ آپ اللہ کے کیا ہے؟ رسول ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی نے پھر سوال کیا، فرمایا نام لیکن من آنا، لیکن یہ بتاؤ میں ہوں کون؟ انہوں نے پھر عرض کی، ان کا قلنا محمد بن عبداللہ، یا رسول اللہ آپ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ بولے کیا ہے؟ بولے آپ حضرت عبداللہ کے کیا ہے؟ بیٹے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے پھر جواب دیا، اور پھر جواب دے کے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا بھی ہوں، میں عبد المطلب کا پوتا بھی ہوں، لیکن بات سنو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں کوئی عام نہیں، کالا انا سید و والد آدم ولا فخر، فرمایا میں آدم کا بھی سردار ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا ہوتا، میں حضرت آدم علیہ السلام کا بھی کیا ہوں؟ میں حضرت آدم کا کیا ہوں؟ بولے میں حضرت آدم کا کیا ہوں؟ اب آپ سیوکار حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے تاجدار نے اس کی عکاسی کی، آپ نے فرمایا خلق سے اولیاء سے رسول، مل کے بولے خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اب جیوکار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ، پھر فرمایا وَأَوَّلُ مَن يُنْقَضُ التُّرَابُ عَنْ رَأْسِهِ وَلَا فَخْرَ وَأَوَّلُ دَاخِلَ الْجَنَّةِ وَلَا فَخْرَ مَا بَالَ الْأَقْوَامُ يَزْعَمُونَ أَنَّ رَحِمَ لَا تَنفَعُ، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے لوگوں میری بات سن لو، قیامت والے دن جب قبریں کھلیں گی سب سے پہلے قبر محمد کی کھولی جائے گی، مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب قبریں کھلیں گی ہر ایک کے سر پر مٹی ڈالی ہوئی ہوگی، گرد آلود ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں چمکتے چہرے کے ساتھ نکلوں گا، مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں سن لو، 1,24,000 انبیاء ہے، لائنیں لگی ہوں گی، امتیں کھڑی ہوں گی، سارے انتظار میں ہوں گے، جنت کا دروازہ کھولا جائے، اللہ کے پیارے نبی نے آپ نے فرمایا وَأَوَّلُ دَخَلَ الْجَنَّةِ، اللہ کے نبی نے فرمایا سب انتظار کر رہے ہوں گے لیکن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا۔ جنت میں کون داخل ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا جنت میں سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ اب آبے سے وقال، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی نے اس راز کو کھولا جو بحیرہ نے بیان کیا تھا، جو آج سے لے کر قیامت تک کے لیے حسین کے ہر غلام کے دل میں اٹھنے والا ہے، اس کے کردار کو دھو کے صاف کرنے والا ہے، بتانے والا ہے، حسین حسین کرنے والا عام بندہ نہیں ہے، اس کی اللہ کے رسول
رسول بھی شفاعت کریں گے, حسین بھی شفاعت کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. آباد سی وقار اللہ کے نبی نے یہ بات کھولی. آپ نے فرمایا ما بال الاقوام یزعمون ان رحم لا ترفع. اللہ کے نبی نے فرمایا اور میری عزت کے ساتھ جو بھی تعلق بنائے گا, جو بھی میری عزت کے قصیدے گائے گا, کبھی حسن کے گائے گا, کبھی حسین کے گائے گا, کبھی فاطمہ کے گائے گا, کبھی علی کی بات کرے گا, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خالی نہیں جائے گا بلکہ ان دونوں میں مل کے میرے ساتھ آئے گا. امام حسین سے پوچھا گیا حضور قیامت والے دن ہم کہاں ہوں گے؟ امام پاک نے جو جواب دیا وہ بڑا حسین تھا. فرمایا ادھر میں ہوں گا, ادھر میرے نانا محمد ہوں گے, بیچ میں تو ہوگا, بیچ میں تو ہوگا. پھر ہمیں کہنا چاہیے یہ تن بھی حسینی ہے, یہ مل بھی حسینی ہے, یہ تن بھی حسینی ہے, ہے. بولو یا مل کے یہ تن بھی حسینی, حسینی ہے. الحمد کے اپنا تو ایمان. اب ابھی وقار حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے میدان میں آئے, اب سارے لوگوں نے بڑھایا آپ سے بڑی منت اور سماعت کی کہ آپ ایسا کریں جو ابن زیاد کہہ رہے اس کی بات کو مان لے. آپ نے کہا یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. ایک فاسق اور فاجر کے ہاتھ پہ امام حسین اپنا ہاتھ دے دے. حضرت امام حسین نے انکار کر دیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بات کی. آپ نے فرمایا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین. اب باب سی وقار اس میدان میں حضرت ہر شہید ہوئے, حضرت مظاہر ابن حبیب شہید ہو گئے, دیگر کئی شہادتاں انہوں محمد کی بھی ہو گئی, حضرت غازی عباس کی بھی ہو گئی. تو اب حضرت قاسم جو حضرت امام حسن علیہ السلام کے لخت جگر ہیں, حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں, آپ جناب حضور کی بارگاہ میں حضرت امام حسین کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے ہیں. اور یہ جو حضرت قاسم ہے نا, ان کی میں آپ کو حضور کی حدیث پاک کے ذریعے سے ایک شان بیان کرتا ہوں. قاسم حضرت امام حسن کے ایسے حسین شہزادے تھے نا, کسی نے اگر حضور کی سخاوت دیکھنی ہو تو علی کو دیکھے. بے سرکار کیسے دیتے تھے, آپ نے نماز میں بھی اتار دی, آپ نے وہ اونٹوں کی قطار والا آپ نے سنا ہوا واقعہ اونٹوں کی قطار دے دی. پھر آپ کی سخاوت اگر دیکھنی ہو تو حضرت امام حسن کی سخاوت دیکھیں. اللہ نے آپ کو بڑا سخی بنایا تھا, انتہا درجے کا سخی بنایا تھا. اگر حضرت امام حسن کی سخاوت کو دیکھنا ہونا حضرت امام حسن کی سخاوت کیا ہے تو پھر حضرت قاسم کی طرف دیکھا جاتا ہے. اب آبیسی وقار حضور نے فرمایا, اللہ کے نبی کی حدیث پاک حضور نے فرمایا آنا قاسم. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آنا قاسم واللہ یوتی, اللہ مجھے دیتا ہے
اور میں تقسیم کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں کیا کرتا ہوں؟ تو قاسم کا معنی کیا ہے؟ تقسیم کرنے والا. قاسم کا کیا معنی ہے؟ تقسیم کرنے والا. اب ابیسی وقار سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت قاسم کی 14 سال کی عمر تھی کربلا کے میدان کے اندر. کتنی عمر تھی؟ 13 یا 14 سال کی عمر تھی کربلا کے میدان کے اندر. لیکن آپ فرماتے ہیں اس سے قبل آپ کی سیرت کو پڑھے نا تو اباب سی وقار بڑے بڑے مکے کے لوگ منہ پھیر جاتے تھے, بڑی بڑی سخاوتیں تھی. لیکن جب کوئی فقیر قاسم کی بارگاہ سے لے جاتا تھا نا, اللہ کی عزت کی قسم ہے کوئی کسی اور سخی کے دروازے سے اتنا ملتا ہی نہیں. پھر دوسری روایت ہے اباب سی وقار, آپ کو پتا ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کو ملائیں تو تصویر مصطفیٰ بنتی ہے, اور پھر حضرت قاسم کو سامنے لائے تو حسن اور حسین کا, حضرت قاسم حضرت علی اکبر کی صورت میں تصویر مصطفیٰ بنتی ہے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے جب میں نے کبھی علی کا نظارہ کرنا ہوتا نا تو حسن کے بیٹے قاسم کو دیکھتا تھا. کس کو دیکھتا تھا؟ حضرت قاسم کو دیکھتا. حضرت قاسم 13 سال کی عمر, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جرت اور ہمت عطا فرمائی کہ آپ 10 مرتبہ حضرت امام پاک امام حسین کے دروازے پہ گئے اور ہاتھ باندھ کے عرض کی بابا جی اب مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کے نانا کے دین پر فدا ہو جاؤں. ذرا تصور کیجئے, حضرت علی اکبر بھی بڑے حسین ہیں, حضرت اوست بن علی بھی بڑے حسین, زین العابدین بھی بڑے حسین ہیں, حضرت علی اصغر بھی بڑے حسین ہیں. لیکن حضرت علی اکبر حضرت زینب کے سینے پہ پلے, حضرت زین العابدین حضرت زینب کے سینے پہ پلے, حضرت علی اصغر حضرت زینب کے سینے پر پڑے. لیکن ایک بچہ اس کائنات میں ایسا ہے جو 3.5 سال کی عمر میں یتیم ہو جاتا ہے. یتیمی کا تانا اس معاشرے میں بڑا عجیب تھا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے 3 سال کی عمر میں حضرت قاسم کو اٹھا کے سینے پہ ڈالا. کتنے سال کی عمر میں؟ 3 سال کی عمر میں. 3 سال کی عمر میں اپنے سینے پہ ڈالا. حضرت فروا کہتی ہیں اب 3 سال کے بعد 10 سال میں نے حسین کے گھر میں گزارے, لیکن 10 سال میرے ایسے گزرے ہیں میں نے ایک دن بھی حسین کی طرف دیکھا نہیں ہے کسی سوال کی نیت سے. میرا ارادہ میرے دل میں ہوتا تھا حسین میری غرض میری پہلے پوری کر دیتا. میری غرض, آپ کو پتا ہے کسی بھائی کا بھی انتقال ہو جائے تو بھابھیوں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے؟ دوسرے دن تیسرے دن نہیں تو چیلے کے بعد اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے, جا چلی جا تیری وجہ سے میرا ویر چلا گیا. مائیں بھی تانا دیتی ہیں, باپ بھی تانا دیتی ہیں, لیکن امام حسین اس گھر کے ساتھ حضرت حسن کی اس آل کے ساتھ اولاد کے ساتھ اتنی محبت کی. اپنے بیٹے کی پرورش کی باری آئے زینب کی گود میں ڈالے, علی اصغر کی باری آئے زینب کی گود میں ڈالے, فروا کے بیٹے کی بات آئے. ایک دن حضرت فروا نے کہہ بھی دیا حضور اپنے نماز پہ جانا ہوتا ہے, مصلی امامت پہ کھڑے ہونا ہوتا ہے, یہ بچہ ہے اسے میرے حوالے کر دیا کریں. آپ نے کہا نہیں یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے, یہ حسین کی ذمہ داری ہے. قیامت والے دن تب میں بھائی کے سامنے جاؤں تاکہ میں کہہ سکوں بھائی میں نے تیرے ویر کی تیرے بیٹے کی کوئی پرورش میں کمی نہیں چھوڑی ہے. 3 سال کی عمر حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا, اور آپ کا جب وصال کا وقت قریب آیا شہادت کا تو آپ نے اپنی بیوی کو بلایا اور بلا کے بچے کو بھی بلایا, بلا کے ساری ناز و نیاز کی باتیں کرنے کے بعد آپ نے ایک تویز حضرت قاسم کے بازو پہ باندھ دیا اور فروا سے کہنے لگے جب کبھی قاسم پہ کڑا وقت آ جائے, جب مشکل وقت آ جائے, جب پریشانی کا وقت آ جائے تو ایسے کرنا اس تویز کو کھول کے اس کی دوا لے لینا, اس کی دوا. لیکن حضرت فروا کہتی ہے مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے 10 سال بیت گئے لیکن مجھے کسی پریشانی نے نہیں گھیرا ہے. حسین نے اتنا سکون دیا, اتنا آرام دیا, ماں کا درجہ دیا اور گھر میں خیال رکھا, مجھے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی. کہتے ہیں چلتی 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 جب کربلا کے میدان میں گئی تو مجھے پریشانی ہو گئی. مجھے کیا ہو گئی؟ پریشانی ہو گئی. کہتی ہے میں نے بیٹے کو 10 بار بھیجا, 10 بار ہی حضرت امام
हुसैन ने हजरत कासिम के सीने पे हाथ मारा, कहा तू जाए तो हसन जाता है, तू मेरी नजरों से जाए, करबला के मैदान की तरफ जाए तो मेरा कौन जाता है? मेरा हसन जाता है। 10 बार आप जाते हैं, आपको जवाब मिलता है। रोते रोते मां के कमरे में आए, कहा मामा वो इजाजत नहीं देते, सरदार हुसैन मेरी बात नहीं मानते, मैंने गुलामी भी जतलाई है, मैंने नवासा उनको भतीजा होना भी जतलाया है, मैंने अपना हक भी जतला दिया है, लेकिन हुसैन मानते नहीं है। कहा बेटा चलो, ये कायनात की फरवा के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, ये कायनात में फरवा के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। चल आज हुसैन के पास जाते हैं, तवीज हुसैन के पास ही खोलेंगे ताकि हुसैन तवीज को पलेंगे, पढ़कर वो हमें शिफा की पूरी अता फरमाएंगे। हजरत फरवा ने अपने बेटे को साथ लिया और साथ हजरत कासिम को लेके हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाजे के ऊपर आ गई। कहा वीर मैं आज कुछ मांगने आई हूं। हजरत फरवा ने क्या कहा? मैं आज क्या करने आई हूं? कुछ मांगने आई हूं, मेरा कुछ सवाल है। हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू गिर पड़े। फरमाया मेरी बहन, मैंने तुझे मां का दर्जा दिया और मैंने तुझे बड़ी ऊंची शान और शौकत से तुम्हें देखा, आज तूने सवाल ऐसी जगह पे किया है, हो सकता है हुसैन तेरा सवाल पूरा ना कर सके। उसने कहा वीर मैं सखियों की बेटी हूं और मैं बादशाहों के घर की नौकरानी हूं और मेरा ऊंचे नस्ब के साथ ताल्लुक है, मेरा ज़मीर ऐसा सवाल नहीं करेगी जो हुसैन पूरा ना कर सके, मेरा ज़मीर ऐसा सवाल नहीं करेगा, मेरा ज़मीर ऐसी इजाजत नहीं देगी, मेरा सवाल पूरा होने वाला है। कहा बहन बता। कहा ये हजरत हसन ने एक तवीज दिया था कासिम के लिए कि जब बड़ी परेशानी हो तो इसे खोल के देख लेना, ये तवीज है, मेरा दिल ये है कि आज आप खुद इसे खोल के देख ले, मैं ना खोलूं आप देख ले। जब तवीज खोला तो तवीज के ऊपर भाई हसन के जुमले लिखे थे। उन्होंने कहा है मेरे प्यारे वीर, जब करबला के मैदान में तुझे चारों तरफ से भेड़ियों ने घेर लिया हो, मेरे कासिम को पीछे न रहने देना, कासिम को अपने नाम पे कुर्बान कर देना ताकि नाना की बारगाह में हसन की भी हाजिरी पूरी हो जाए। ये हजरत फरवा की सबसे बड़ी परेशानी थी और ये हजरत इमाम हसन के बेटे कासिम के लिए सबसे बड़ा रोग था। मां तो चाहती है मेरा कोई सहारा बाकी रहे, चाहती है कि नहीं चाहती? और जिसका हो भी एक अकेला बेटा, ना खावत सर पे ना माँ बाप सर पे कोई दूसरा ना हो, तो मां क्या चाहती है कि मेरा सहारा मेरे सर पर क्या रहे, बाकी रहे। लेकिन हजरत फरवा बेटा कासिम हुसैन के नाम पे देते हुए इतना खुश होती है, अपने बेटे को अपने खेमे में ले जाके कहती है बेटा हुसैन ने कबूल कर लिया है, अब करबला के मैदान में हुसैन की कट न लगने देना, इमाम हुसैन का नाम बुलंद रखना। अब अभी वकार हजरत फरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अपने बेटे को तैयार करती हैं कुछ इस तरह से, आप कहती हैं कासिम गुलेर शब अशूर के दूल्हा, ए कासिम गुलेर शब आशूर के दूल्हा, गाती रहे लहरें तेरा सेहरा लबे दरिया, गाती रहे लहरें तेरा सेहरा लबे दरिया। हजरत गाजी अब्बास अलमदार को करीब करती हैं, आपको कहती हैं टीले पे खड़े हो जाना, मेरे बेटे का हौसला बुलंद करते रहना, इसे हसन वाला रूप याद दिलाते रहना, इसे शमशीर मुर्तजा याद दिलवाते रहना। ऐ मेरे बेटे जब जाना हुसैन का ऐसा तारुफ रखना, उन्हें पता चल जाए कासिम की रूप में कोई और नहीं आया, अली अल मुर्तजा की शमशीर वाला आया है। हजरत इमाम हसन के बेटे कासिम जाते हैं करबला में। अच्छा तारीख कहती है कि सब लोगों ने अपना अपना तारफ करवाया है, और मोहम्मद गए तो उन्होंने अपना तारफ ये करवाया हम हुसैन के खादिम हैं, हम हुसैन के नौकर हैं।
राजी अब्बास गए, उन्होंने यही बात की, हुर गए, उन्होंने यही बात की, हबीब इब्ने मुज़ाहिर गए, उन्होंने यही बात की, अब्दुल्ला गए, उन्होंने यही बात की, अबू बकर गए, उन्होंने यही बात की, उमर गए, उन्होंने यही बात की, उस्मान गए, उन्होंने यही बात की। लेकिन जब हजरत कासिम सलामुल्लाह अलैह आप जाती है ना करबला के मैदान में, उनकी जुबान से अरबी के अशार है, वो मुझे आते हैं, वैसे मैंने लिखे हुए जबानी नहीं देख के आते हैं, लेकिन मैंने उनका तर्जमा जो था साथ उसे अशार के रंग में देखा और वो मुझे मिले। वो जब गए तो उन्होंने अपने करबला के मैदान में उन्होंने क्या जुमले इरशाद फरमाए, मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोले। अब आबे जी वकार हजरत कासिम जब करबला के मैदान में उतरते हैं, आप कहते हैं इमाम हसन का बेटा हूं मैं। बोले यार सुभान अल्लाह बोले, तारक हुसैन के हसन के बेटा का है और आप सुभान अल्लाह ना बोले यार, मिलके बोले। वो कहते हैं इमाम हसन का बेटा हूं मैं, इमाम हसन का बेटा हूं मैं, पोता हूं मुर्तजा का, इमाम हसन का बेटा हूं मैं, पोता हूं मुर्तजा का। है दादी फातिमा मेरी, है दादी फातिमा मेरी, है दादी फातिमा मेरी, दोता मुस्तफा का हूं मैं, इमाम हसन का बेटा हूं मैं। बोलो इमाम हसन का बेटा हूं मैं, इमाम हसन का। कहते हैं कासिम नाम मेरा, कासिम कौसर लकब मेरा, है कासिम नाम मेरा, कासिम कौसर लकब मेरा। जहां में सबसे ऊंचा देखो नसब है मेरा, देखो नसब है मेरा। इमाम हसन का बेटा हूं मैं, इमाम हसन का बेटा हूं मैं, इमाम हसन का बेटा। आप कहते हैं हमारे घर फरिश्ते भी इजाजत लिए उतरते नहीं, हमारे घर में फरिश्ते इजाजत लेके उतरते हैं, जो हम आराम करते हैं तो झूला झुलाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। इमाम हसन का बेटा हूं, बोलो यार इमाम हसन का बेटा, इमाम हसन का बेटा हूं मैं, इमाम हसन का बेटा। हवा कहा जहाजों में 3 दिन से भूखा प्यासा हूं। कहते हैं वो क्या बात है, कोई बात नहीं है, 3 दिन से प्यासा हो तो क्या बात है। कहते हैं कि हुआ कहा अगर मैं हूं आज 3 दिन का प्यासा तो क्या बात है। मैं आया हूं तुम्हारे सामने, मैं आया हूं तुम्हारे सामने, ईमान की मौत मरने। मैं आया हूं तुम्हारे सामने, ईमान की मौत मरने। इमाम हसन का बेटा हूं मैं, इमाम हसन का बेटा हूं मैं, इमाम हसन का बेटा हूं मैं। खुदा के दीन पे मरने, नबी के शान पे मरने। कहते हैं खुदा के दीन पर मरने और नबी की शान में मरने। कहते हैं खुदा के दीन पर मरने, नबी की शान पर मरने। अहले खुदा का घराना, अहले नबी का घराना तड़प यूं रहा है। इमाम हसन का बेटा हूं मैं, इमाम हसन का बेटा हूं मैं, इमाम हसन का बेटा हूं मैं, इमाम हसन का बेटा। कहते हैं जब ये ललकार लेके हजरत कासिम उतरे ना जी, तो यजीदी फौज का सबसे बड़ा जो जर्नैल था उसका नाम फरजक था। क्या था? फरजक। उसने देखा तो उसने कहा जी मेरे बेटे जाएंगे लड़ने के लिए। उसके 4 बेटे थे।
हजरत इमाम हसन अपनी शान और शौकत से करबला के मैदान में चक्कर लगा रहे हैं। ये कोई बुज़दिल नहीं थे, ये हैदर वाला दिल रखते थे, ये शमशीर हैदरी करार रखते थे। इनके सामने ये लाखों की तादाद में एक मुट्ठी के बराबर थे, लाखों की तादाद में एक मुट्ठी के बराबर थे। अगर ये फूंक भी मारते तो अल्लाह की इज्जत की कसम अल्लाह ने वो तसर्रुफ दिया था, इनके फूंक का भी वो मुकाबला कर सकते नहीं थे। लेकिन ये तो रजाए खुदा के लिए गए थे, रजाए मुस्तफा के लिए गए थे, हमारा अल्लाह राजी हो जाए और हमारे रसूल राजी हो जाए। अब अबे वकार उसने बेटा भेजा, अभी मैदान में उतरा और उतरते ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बेटे कासिम ने कहा और तुम मुझसे लड़ने आया है? उसने कहा लड़ने आया हूं। आपने फरमाया जिसे घोड़े की जीन ना बांधनी आती हो, जिसे घोड़े की जीन ना बांधनी आती हो वो मुझसे खाक लगेगा। उसने जीन की तरफ देखा, आपने शमशीर हैदर चलाई, सर तन से जुदा कर दिया। एक बेटा, दो बेटे, तीन बेटे, चार बेटे, घर तक जलाल भी आ गया। जलाल में आके उसने आके हजरत इमाम हसन के बेटे कासिम के सामने खड़ा हो गया। कहता है अब नहीं बच के जाएगा। उसने कहा मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, तेरे जैसे लाखों भी हो कासिम की जूती के नोक पे रखता है। देखता नहीं हसन का बेटा हूं, देखता नहीं मैं किसका बेटा हूं, मैं हजरत हसन का बेटा हूं। हजरत इमाम हसन के बेटे ने फजक को जब फाड़ दिया, अब यजीद का काफिला ललकार उठा, अमर इब्ने साद चीख उठा। उसने कहा मुझे लगता है ये कासिम नहीं है, इसकी सूरत कासिम वाली है, इसकी जुर्रत मौला मुर्तजा वाली है। इसकी जुर्रत क्या है? उसने कहा एक एक भेजने से काम चलेगा। सीरत निगार लिखती हैं और इस पे 5-6 हवाले हैं। तबरी वाले लिखते हैं, तासीर वाले लिखते हैं, इब्ने खल्दून वाले लिखते हैं, दमिश्क वाले लिखते हैं कि कासिम जब पहली बार गए तो 80 लोगों को आपने उनको जहन्नम बासर फरमा दिया। और 80 कोई आम नहीं थे, एक जर्नैल जाता तो उससे बड़ा भेजा जाता, वो जाता तो उससे बड़ा भेजा, वो जाता तो उससे बड़ा जंगजू भेजा जाता। 80 जर्नैलों के सार उतार के लौट के वापस आए। हजरत इमाम हसन हुसैन की बारगाह में जब कासिम आते हैं, कहते हैं बाबा अगर 2 घूंट पानी मिल जाए ना, क्या मिल जाए, मैं कुर्बान जाऊं। हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत भी निराली थी अपने इस बेटे से। उन्होंने मुंह खोला और अपनी जुबान हजरत कासिम के हलक में डाल दी। क्या किया? मुंह खोला और अपनी जुबान हजरत कासिम के हलक में डाली। जब कासिम के हलक में जुबान डाली, हजरत कासिम कहते हैं मुझे खुदा की इज्जत की कसम एहसास हुआ, मैं तो 3 दिन का प्यासा था, मैंने तो 3 दिन से पानी नहीं पिया था, मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया था। लेकिन जब हुसैन की जुबान पे मैंने अपनी जुबान रखी, उसे अपने मुंह में डाला और उसे दटोला, लगता था हुसैन ने तो सदियों से पानी में पिया हुआ। हुसैन को पानी पे पल रहा था, हुसैन को खाने पे पल रहा था। हुसैन के सदके से जमाना चल रहा है, हुसैन अलैहिस्सलाम के। अब अबेसी वकार हजरत कासिम ने जब हजरत इमाम पाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस अपने लबों में डाली और लौट के पीछे जाने लगे, कहने लगे बाबा जान मैं समझ गया हूं, अब मुझे जंग करने जाना नहीं है, अल्लाह की रज़ा की कुंजी लेके वापस मुड़ना है। हजरत इमाम हसन के ये लाल हजरत कासिम लड़ते रहे और लड़ते एक बदबख्त शीश बिन साद है, उसने एक नेजा चलाया। जब नेजा चलाया, अब अबेसी वकार ये मंजर बड़ा भयानक नाक था कि अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे नवाज से हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लगते जिगर हजरत फातिमा के नूर नजर और हजरत इमाम हुसैन को सुकून देने वाली हस्ती और ज़ैनब जिसके सेहरे का इंतजार कर रही थी और हजरत सुगरा जिसका मदीने में इंतजार कर रही थी, उसने सोचा अब लड़ने का वक्त नहीं है, जामे शहादत लोश करने का वक्त है। उस शीश बिन साद ने जब तीर चलाया और इस दिल से पार हो गया और जब पार हुआ
حضرت قاسم کے لبوں پہ آئی یا ادرکنی یا حسین. آواز دی بابا حسین مدد کو پہنچے. کیا کریں؟ مدد کو پہنچے. وقت پورا ہو گیا ہے. مدد کو پہنچے. اب کہتے ہیں روایتیں دو ہیں, میں دونوں جمع کر رہا ہوں. کہتے ہیں جب حضرت امام قاسم شہید ہوئے نا جی, تو ان کا قد حضرت امام سے اتنا اونچا تھا. عمر کتنی تھی؟ 13 سال. اور حضرت امام حسین کی عمر تھی 57 سال. تو آپ کا قد مبارک اور جسم مبارک بڑا چوڑا تھا. جب آپ گھوڑے سے نیچے گزرے تو آواز دی, لیکن پھر ان ظالموں نے اتنے گھوڑے بجائے. تو آپ کا نام کیا ہے؟ قاسم. آپ کا نام کیا ہے؟ قاسم ہے. ایک روایت یہ ہے قاسم کا معنی ہے تقسیم ہو جانا. کہتے ہیں ان ظالموں نے اتنے گھوڑے بجائے, اتنے گھوڑے بجائے کہ آپ کا وجود تقسیم ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اور حضرت امام پاک امام حسین جب آئے نا کربلا کے میدان میں تو مل نہیں رہے, تو آپ نے حضرت قاسم کو آواز دی, قاسم مجھے اذان کے ذریعے جواب دے. مجھے کس کے ذریعے دے جواب؟ دیکھیں بھتیجا بکھرا پڑا ہے, اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوا پڑا ہے, ریزہ ریزہ ہے. سلطان باؤ نے ایسے نہیں کہا تھا لو لو دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولا دے ایک کر جاؤ. بھی آپ کا انگ انگ بھی بولتا ہے. کہا مجھے آواز دے. حضرت امام حسین کہتے ہیں مجھے کربلا کے پورے میدان میں سے ہر جگہ سے آواز آئی. مجھے پتہ چل گیا اس کا نام اس کے بابا نے قاسم رکھا تھا. ایسے نام قاسم نہیں رکھا تھا, اللہ کی رضا کے لیے. اس کا سارا وجود اٹھ گیا ہے, اس کا سارا وجود. آپ نے پوٹلی میں ایک روایت میں باندھا, دوسری میں پہنچے, آپ کے لبوں پہ جان تھی. کہا بابا میری حاضری میری نوکری قبول فرما لے. آپ نے اپنی پشت پہ جب رکھا تو آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ گھسیٹتے آئے, لا کے فروا کے خیمے کے آگے رکھا. کہا فروا اپنے بیٹے کے چاہ پورے کر لے. اب آب زیوکار ان لفظوں کے ساتھ میں الوداع کہتا ہوں کہ حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام کے اس شہزادے کو جو شہادت ملی اور اتنی کریم ملی, آپ نے فرمایا مصطفیٰ جھوم گئے ہر ملک جھوم گیا, مصطفیٰ جھوم گئے ہر ملک جھوم گیا. اس بہادر کی شجاعت پہ فلک جھوم گیا, اس بہادر کی شجاعت پہ فلک جھوم گیا. اللہم صلی